اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن راولپنڈی میں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب محمد افتخار ستی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور آپ سابقہ جنرل سیکرٹری کوٹلی ستیاں بار اور سابقہ ایگزیکٹو ممبر اور سابقہ لائبریری سیکرٹری ہائی کورٹ بار ہیں. ستی صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. آج ہم دوستو بات کریں گے فیملی لاز کے حوالے سے. فیملی لاز میں جو ڈیٹوریشن آ گئی ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ خلا اور طلاق کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے. معاشرے میں جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس کو ڈومینیٹ کر لیا ہے. جو انڈیپینڈنٹ اب لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے. تو آج ہم ساری اس حوالے سے بات کریں گے کہ خلا کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، طلاق اور خلا میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اور جو کیسز فیملی کے حوالے سے جو کورٹس میں لائے جاتے ہیں ان کا کوئی آلٹرنیٹیو بھی موجود ہے یا نہیں. تو ستی صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کے اپوزٹ ہے انڈیپینڈنٹ رہنا، آپ کی کیا رائے ہے کہ کون سا سسٹم زیادہ بہتر ہے؟ طاہر صاحب، میں آپ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. ایک وکیل کو معاشرے پر بڑی دسترس حاصل ہے، اس کو بڑا گہرا تعلق ہے. ایک دو پارٹیز کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا یا کچھ ہوتا ہے تو عام لوگوں کو اتنا علم ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی کے درمیان میں جھگڑا ہوا، لیکن وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا پلاٹ کی وجہ سے ہوا، رشتہ کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور معاملہ ہوا. اب جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، پوری دنیا میں ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کی مثال دی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ تباہی کی طرف کیوں گیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ ہماری تربیت ہے، اور ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح تربیت نہیں دے سکے. جس طرح سے اسکولنگ سسٹم ہے کہ وہاں مار نہیں پیار. اب ایک بچے کو گھر سے پتہ ہے کہ میں اسکول جاؤں گا، سبق یاد کروں نہ کروں تو مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اور تربیت تو ہوتی ہی سختی سے ہے. اور جب اسکول میں جائے گا تو الٹی سیدھے کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو تو سزا نہیں ملے گی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس طرح سے ہمارا معاشرہ تو اس لحاظ سے اسکولنگ سسٹم میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ والدین اور اساتذہ کے درمیان میں ایک ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو اس طرح سے سزا دی جائے کہ ان کو فزیکلی ٹارچر ہونا چاہیے، لیکن بچوں کو اپنے مستقبل کے متعلق اتنا ان کو روشناس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے متعلق بہتر جان سکیں. اب جہاں تک تربیت کی بات ہے تو ایک بچے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. چھوٹی بات ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو تھوڑا ہی برداشت کرتا ہے. اب جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے کسی بات پہ، ہمیں کوئی رائے دے. ہم تو اپنی رائے رکھتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے جئیں گے. تو اصل میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی افادیت کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. اگر کوئی بتایا جائے کسی کو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ افادیت ہیں، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں کا خیال رکھے، اور سب سے اہم بات ہے کہ اس کو جائز ناجائز جھوٹ فراڈ چکر ان سے اور سچ بولنا، ان چیزوں پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور والدین کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے یا کوئی مہمان آتا ہے کسی کے سامنے باتیں کرتے ہوئے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے جو جھوٹ پر مبنی ہو، کیونکہ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. اور اگر والدین ہی اس طرح کی بات کریں گے تو بچے تو ان میں تو تقلید کا مادہ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ خصوصی دھیان دینا چاہیے. اور جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی افادیت کو بچوں تک جو ہے نا وہ پہنچانا چاہیے، ان کو بہتر جی. بتانا چاہیے. ستی صاحب، آپ ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ خلا کی کیا حیثیت ہے، خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ خلا طلاق جو ہے وہ خامند دیتا ہے، یعنی کہ ہسبینڈ دیتا ہے، اور جو خلا ہے وہ عدالت سے
جو بیوی ہے وہ لیتی ہے. اب خلا کا طریقہ کار یہ ہے کہ عورت جا کر فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرتی ہے کہ بس اتنا بیان دے دے کہ مجھے اس سے نفرت ہے, اور وہ خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے. اب خلا کی حیثیت کیا ہے, کب رزنامہ ہوتا ہے؟ تو خلا لینے کے بعد جب چاہے زندگی میں وہ خلا لے سکتی ہے. اب اس کا اجرا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ سیکشن 7 سب سیکشن 6 میں منشن ہے کہ جب یونین کونسل یعنی ثالثی کونسل میں جو ججمنٹ ہے وہ پیش کی جاتی ہے, ڈگری پیش کی جاتی ہے, اور اس کے بعد مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے. مؤثر ہونے کے سرٹیفکیٹ لینے کے 3 ماہ بعد وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے, کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. اگر 3 ماہ بعد بھی وہ اپنے پہلے والے ہسبینڈ جس سے خلا لیے اس سے لینا چاہتی ہے تو صرف حجاب و قبول ہے, یعنی کہ میاں بیوی دونوں بیٹھ کر حجاب و قبول کریں, تو اس کے بعد وہ اپنے یعنی پہلے والی زندگی پہلے والے ہسبینڈ کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے. اس کی حیثیت. جی ستی صاحب, معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو معاشرے کا جو سوشل فیبرک ہے وہ خراب ہو چکا ہے. آئے روز ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ خلا اور طلاق کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. گھر میں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی غصے میں آ کے کبھی مرد طلاق دے رہا ہے, کبھی عورت جو ہے وہ اگر میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو عورت کہتی ہے کہ میں تو زیادہ کما رہی ہوں اس سے, میں کیوں اپنے خاوند کی بات سنوں, میں تو گھر بھی چلا رہی ہوں اور بچے بھی سنبھال رہی ہوں اور کھانا بھی پکا کے دے رہی ہوں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کیسز کبھی مرد طلاق دے رہا ہے, کبھی عورت کہتی ہے جی میں کیوں رہوں, میں تو اتنا کما رہی ہوں. اور اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کس طریقے سے کیا کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, ان کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے میاں بیوی یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو سالو کریں. راج صاحب, آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا, اور ہمارے معاشرے کا یہ وہ ورس فیس ہے جس پر ہم سب کو کھل کر بات کرنی چاہیے. جو طلاق کی ریشیا وہ انتہائی بڑھ چکی ہے, خطرناک انداز تک. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ مرد اٹھ کر طلاق دے دیتے ہیں یا بیوی خلا لے لیتی ہے. اب کبھی کسی نے سوچا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مستقبل کا کیا ہوگا؟ وہ تو میاں بیوی دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ماں باپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. نہ میاں بیوی کو تسلیم کرتا ہے, نہ جو بیوی میاں کو تسلیم کرتی ہے. اب میری آنکھوں کے سامنے ایک مرد نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو, اور وہ میری آنکھوں کے سامنے آ کر اپنی بیوی کے پاؤں پکڑتا ہے, مجھے معاف کر دو, رزنامہ کر دو, بچوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ مجھے بتائیں کہ ان بچوں کی کیا غلطی ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو طلاق والا سسٹم ہے نا اس کو مشکل بنایا جائے تاکہ جلدی سے طلاق نہ ہو. جس طرح سے خلا کے لیے دعویٰ باقاعدہ دائر کیا جاتا ہے, اس طرح سے جو طلاق ہے اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے, اور باقاعدہ خاوند آ کر عدالت میں دعویٰ دائر کرے, اس میں دونوں پارٹی کو سنا جائے, اور جب سنا جائے تو وہاں ریزن پیش کی جائے کہ میں طلاق کیوں دے رہا ہوں, اور ان کے جو بچے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے, یعنی کہ وہ میاں کے ساتھ رہیں گے یا بیوی کے ساتھ رہیں گے, ان کا خرچہ کون دے گا. میاں کے پاس رہیں گے تو وہ ذمہ دار ہے, بیوی کے پاس رہیں گے تو طلاق دینے والا یعنی کہ میاں ذمہ دار ہے, کتنا خرچہ ہوگا یہ ادھر ہی فیصلہ ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو جو معززین علاقہ ہوتے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے طلاق دینے کا دعویٰ دائر کیا تو وجہ کیا ہے, رزنامہ کرتے ہیں, شرط شرائط مانتے ہیں ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کو قائل کر لیتے ہیں, اور وہ جو گھر ہے وہ یعنی کہ ڈیزالو ہونے سے بچ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے کافی سارے ایسے ہمارے فیملی لاز ہیں جو کہ شریعت سے متصادم ہیں, جیسے دوسری شادی کی اجازت, پہلی بیوی سے دوسری شادی کے لیے اجازت, یہ اور عورت کو طلاق دینے کا حق, یہ بھی متصادم ہے کہ شریعت میں کہیں اجازت نہیں ہے کہ عورت طلاق دے, لیکن ہمارے نکاح نامے میں یہ منشن ہے اور اس کے مطابق عورت طلاق دے سکتی ہے. اس طرح سے کافی سارے ایسے بھی قانون ہیں جو کہ شریعت سے متصادم ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو گھر بچانے کے لیے ہمیں اس طرح سے قانون سازی کرنی چاہیے کہ
جو خامد ہے وہ ڈائریکٹ طلاق دینے کے بجائے عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کرے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، دونوں فریقین کو سنا جائے، اس کے بعد ڈگری فرمائی جائے. اس طرح سے ہمارے معاشرے میں جو خلا کا یا جو طلاق کا ریشیو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. جی ستی صاحب، کیونکہ آپ بھی آئے روز ایسے کیسز دیکھتے ہیں. جب ایک ایسی فیملی ہے، ایک ایسا گھرانہ ہے جس میں میاں بھی کما رہا ہے اور بیوی بھی کما رہی ہے، میرا اسپیسیفکلی سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اور ہمارا جو ہے نا رسپانسبلٹی زیادہ تر مرد کی ہوتی ہے کہ مرد نے کفالت کرنی ہوتی ہے، بیوی کا بھی خرچہ ادا کرنا ہے، بچوں کو بھی اس نے مینٹیننس پرووائڈ کرنا ہے. تو جب ایسی صورت ہو جب میاں بیوی دونوں کما رہے ہوں تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو عورت ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے، صرف مرد پہ ہی برڈن ڈالا جاتا ہے؟ کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جب دونوں کما رہے ہیں تو دونوں ہی اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ان کی بہتر نشو و نما کریں، ان کی بہتر پرورش کریں؟ راج صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میاں بیوی دونوں کما رہے ہوں تو جو نابالغان ہیں یا ان کے بچے ہیں ان پر اخراجات کے جو قانونی حیثیت کیا ہے. تو ہمارا جو فیملی لاز ہے اس کے مطابق تو جو خامد ہے وہی ذمہ دار ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس پر خصوصی طور پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر میاں بیوی دونوں کما رہے ہوں تو ان کے درمیان اگر اختلافات ہوتے ہیں اور فرض کریں کہ اللہ نہ کرے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اگر میاں اور بیوی دونوں کما رہے ہوں تو جو انٹرنیشنل لا بھی ایسا ہی ہے کہ میاں بیوی دونوں پر جو بچوں کے اخراجات ہیں وہ 50-50 ان دونوں پر عائد کیے جاتے ہیں، جو ذمہ داریاں 50-50 ہوتی ہیں. تو اگر اسی طرح سے اگر بیوی کما رہی ہے اور میاں بھی کما رہا ہے تو دو بچے ہیں تو ہر ایک بچے پر یعنی کہ ایک بچے اور دوسرے بچے پر دونوں پر 50-50 ذمہ داری ہونی چاہیے. اور اس صورت میں ہمارا جو فیملی لا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر بیوی 7ویں گریڈ میں ہے یا 21ویں گریڈ میں ہے اور میاں اگر روزگار میں ہے یا بے روزگار ہے، ذمہ داری اسی کی ہوگی کہ وہ بچوں کی کفالت کرے. لیکن اس سے میں کہتا ہوں کہ ضرور قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو عورتیں کماتی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان میں اگر بچوں کے کفالت کا مسئلہ آتا ہے اور ان کے مینٹیننس کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں دونوں ذمہ دار ہوں. جی ستی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہے، یہ جو ناپسندیدہ حلال کاموں میں سے اللہ پاک کو یہ جو طلاق ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، دو کہ یہ حلال ہے، تو یہ جو سارا ہمارا فیملی سسٹم جو ڈسٹرب ہو چکا ہے اور آئے روز طلاق کو کھلا لے رہا ہے اور میاں بیوی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان سارے مسائل کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا سلوشن کیا ہے؟ کس طریقے سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے؟ کیا اسٹیٹ کو انوالو ہونا چاہیے؟ کیا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو انوالو ہونا چاہیے اس میں؟ اس کے علاوہ جو ہمارا سوسائٹی میں جو یونین کونسلز ہے اس لیول پہ ہونا چاہیے، سکولز میں والدین کا رول ہونا چاہیے، اور انفرادی طور پہ بھی ہر شخص کی ذمہ داری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو کس طریقے سے تاکہ یہ پیدا نہ ہو مسائل، کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ راج صاحب بہت اچھا کوسچن ہے کہ معاشرے کا جو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے معاشرے کی اکائی جو ہے میاں بیوی ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان میں اگر اختلافات ہیں تو وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. اب میں اس میں اپنی ذاتی رائے یہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا والدین اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیں. اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری اسکول کی بنتی ہے کہ بچوں میں اس طرح سے تعلیم کے ساتھ تربیت دیں کہ ان میں برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو. اب تیسرا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی قانون سازی بھی ہونی چاہیے. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کوئی بندہ ڈرائیونگ جب تک کورس نہ کرے اس وقت ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتا، اس طرح سے شادی کورس ہونا چاہیے باقاعدہ، اور اس کورس میں باقاعدہ پڑھایا جائے
ایک بچی ہے وہ اس کی عمر 16-17 سال ہے 18 سال ہے، اس نے والدین کا پیار بہن بھائیوں کے پیار ہی دیکھا ہوتا ہے، اس نے نہ تانے سنے ہوتے ہیں میاں کے، نہ نند کے، نہ ساس سسرال کی باتیں سنی ہوتی ہیں، وہ پہلی مرتبہ فیس کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ برداشت کرنے کے تو وہ قابل ہی نہیں رہتی۔ اب اس طرح سے کورس لازمی ہونا چاہیے کہ جس میں لڑکے کو بھی تربیت دینی چاہیے کہ تمہارے جو ساس سسر ہیں تمہارے والدین کی جگہ پر ہیں، اگر والدین تم کو ڈانٹتے ہیں تو تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تمہیں غصہ نہیں لگتا، تو اگر تمہارے ساس سسر بھی تمہیں ڈانٹتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تمہیں برداشت کرنی چاہیے۔ تمہارے بھائی تم سے کوئی جو ہے نا ریوڈ لہجے میں بات کرتے ہیں تو تمہیں برا نہیں لگتا کیونکہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن سالہ بات کرے تو تم بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ یہ تربیت میں ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کورس میں شامل ہونے چاہیے کہ جو سالے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، جو جو رشتہ دار ہیں اس کے جو بیوی کے رشتہ دار ہیں اور جو اس کے میاں کے رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، اور اس طرح سے باقاعدہ کورس ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے باقاعدہ، اور اس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ طلاق کا ریشو، خلا کا ریشو کم ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، کون سی چیز ہمارے لیے جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کس چیز پر ہمارا حق ہے کس چیز پر حق ہمارا نہیں ہے، اور حلال اور حرام میں تمیز سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ حلال اور حرام میں تمیز کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک نوالا حرام کا اگر حلق سے اتر جائے تو 40 دن عبادت نہیں قبول ہوتی، یہ اتنی بری چیز ہے، اور یہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ہمیں لازمی اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سب کو بتانا چاہیے کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ حرام سے اجتناب ہے، اور اس کے بعد ہم نے ہمارے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کہ کس چیز پر ہمارا حق ہے کس پر نہیں ہے، جس پر ہمارا حق نہیں ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، جو حرام ہے ہمارے لیے انتہائی بری چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جناب محمد آج ہمارے مہمان تھے محمد افتخار ستی جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ممنون ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔